الحمد لله نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. وبارک وسلم. جو مزہ مجھے کہیں ملا وہ مزہ نہ مسجد میں ملا نہ کلیسا میں نہ بتکدے میں. وہ مزہ کہاں ملا؟ مطلب سماعت فرمائے. نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے. نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے. اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں. نہ تو مسجد مزہ وہاں بھی ہے مگر یہ بات نہیں ہے. نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے. اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں. عقیدے کا شعر سنیں گے. ابو بکر فاروق و عثمان مظہر رب جلیل. ابو بکر فاروق و عثمان مظہر رب جلیل. اصل میں معراج ایمان ان کا کہلانے میں ہے. اصل میں معراج ایمان ان کا کہلانے میں ہے. اور وہ علی ہیں یہ حسن ہیں. اس طرح 10 اور ہیں. وہ علی ہیں یہ حسن ہیں. اس طرح 10 اور ہیں. میں قضا اسلام کا ہر ایک پیمانے میں ہے. وہ علی ہیں یہ حسن ہیں. اس طرح 10 اور ہیں. میں قضا اسلام کا ہر ایک پیمانے میں ہے. اور جب مرشد کے آستانے پہ جانا تو کہہ دینا میری طرف سے. اپنے اپنے پیر کے ہاں جب جانا تو کہنا کہ ہاشمی میاں نے کہا ہے کہنے کے لیے. رحمتوں کی بارشیں ہوں
فیض کا دریا بہے، رحمتوں کی بارشیں ہوں۔ فیض کا دریا بہے ورنہ پھر در پہ تیرے کیا فائدہ آنے، رحمتوں کی بارشیں ہوں، فیض کا دریا بہے۔ داتا کے ہاں جانا تو داتا دربار میں بھی کہہ دینا، چاہے خواجہ کی سرکار میں کہہ دینا، چاہے بغداد کے تاجدار سے کہہ دینا، بارشیں ہوں، رحمتوں کی بارشیں ہوں، فیض کا دریا بہے ورنہ پھر در پہ تیرے کیا فائدہ۔ اور رحمتوں کی زلف کو للہ اب تم کھول دو، رحمتوں کی زلف کو للہ اب تم کھول دو، گیسوؤں کی دلکشی اس کے بکھر جانے میں ہے۔ اب آپ جس تکلیف سے یہاں بیٹھے ہیں اس کا احساس مجھے ہو رہا ہے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں کیسے رکھی جائیں، اور کچھ ہمارے عزیز دوست مولانا قاری محمد اسماعیل مصباحی، انہوں نے ہمیں طواف بہت کرائے چکر کا، کچھ اولمپک کے چکر میں شہر میں کچھ راستے بند کیے گئے، ادھر سے نہ جاؤ بند ہے، ادھر سے نہ جاؤ بند ہے، 2-3 بند راستے میں ملے اور ہم منزل پہنچنے میں منزل نہیں ملی بند کی وجہ سے۔ جب بند سے چھٹی ملی ہے تو منزل ملی۔ دیکھ رہے ہو بند کتنا خطرناک ہے۔ اب تو راستے میں قاری صاحب کہنے لگے میں چل کر کے کہوں گا، قاری خادم حسین صاحب سے کہوں گا کہ مولانا ہر مہینے مجھے بلایا کرو تاکہ کسی کو لاؤں تو راستہ نہ بھولوں۔ بہت دن کے بعد لگتا آیا ہے۔ اب میں اس ہفتے کی آخری تقریر کر رہا ہوں، جمعے کو انشاءاللہ صلاح اور سنیچر کو لیسٹر اور اتوار کو پاکستان کے لیے میری روانگی اور دوشنبے کو کراچی، وہاں جو جمعہ ہے نشتر پارک میں ہوگی انشاءاللہ، اور فوراً ہی میں جھنگ چلا جاؤں گا، دیکھتا ہوں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اگر میں اس آیت کا ترجمہ بھی نہ کروں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تو آپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی یہ آیت کہاں کی ہے۔ یہ آیت بہت مشہور ہے، اور مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے۔ دس آیت کریمہ از سو امپورٹنٹ I can't tell you how much important. یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ ہی جانے کتنی اہم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ یہ اتنی اہم ہے کہ کوئی نمازی ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا پہلے اسے پڑھو تب ایک رکعت ہوگی، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، دونوں صحیح۔ ہاں دونوں صحیح۔ ہمارے نزدیک واجب ہے، دوسرے مجتہدین کے نزدیک فرض ہے، کمپلسری ہے، مطلب یہ ضروری ہے کہ نہیں فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ اتنا دیر لگاؤ گے سمجھنے میں؟ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا، اور اگر فاتحہ سے جھگڑا کیا تو نمازی ہو نہیں سکتے۔ تم ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی بھی 3 آیت پڑھو، کہیں سے کوئی سورہ پڑھ لو آزاد ہو، کوئی بھی ایک لمبی آیت پڑھ لو جس کے 3 ٹکڑے کیے جا سکتے ہو تم آزاد ہو، 30 پارے میں سے کچھ بھی پڑھو، لیکن کسی میں فاتحہ چھوڑ دو نماز نہیں ہوگی، صلاۃ نہیں ہوگی۔ تو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو فاتحہ سبھی پڑھتے ہیں، فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، فجر میں پڑھتے ہیں، ظہر میں پڑھتے ہیں، عصر میں پڑھتے ہیں، مغرب میں پڑھتے ہیں، فاتحہ تو پڑھتے ہی۔ فاتحہ سے ہمیں لگاؤ ہے۔ فاتحہ قرآن کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ فاتحہ سب پڑھتے ہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ فاتحہ نہیں پڑھو گے؟ تمہاری یہ ہمت، میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتے ہو فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتے ہو، میرا دیا ہوا کھاتے ہو اور فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتے ہو، میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے میرا بنایا ہوا پانی پیو، میری دی ہوئی روٹی کھاؤ، میری دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کرتے ہو، فاتحہ نہیں کرتے۔ تو سنو، یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھو، یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اجتماع میں فاتحہ نہ پڑھو، لیکن سن، جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو میں تجھ کو تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا، وضو کرواؤں گا، فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 پڑھواؤں گا، عصر میں 8 نہیں تو 4 سے کم نہیں۔ مغرب میں 7 فاتحہ پڑھواؤں گا اور تجھے سونے نہیں دوں گا جب تک 17 فاتحہ نہ پڑھ لے۔ تو فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ اب بھی پڑھتے ہیں، مگر فرق ہے، ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ قرآن شریف جو آج اسٹارٹ ہوتا ہے، کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گڈ بگننگ اس کا کہاں سے ہے؟ اس کی بہترین شروعات فاتحہ سے۔ جب قرآن کا ٹائٹل پیج آپ پلٹتے ہیں تو فاتحہ سے شروع۔ انگلستان میں جو قرآن ہے وہ فاتحہ سے شروع، پاکستان میں جو ہے، ہندوستان میں جو ہے، عربستان میں جو ہے، کہیں بھی ہو فاتحہ سے شروع ہے۔ چلو اس کو ایک کارنر پہ رکھو۔ سیکنڈ یہ بتاؤ، جب رسول کو ملا تھا تو کہاں سے شروع ہوا؟ جب نبی کو یہ ملا تب اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ حضرت مولانا خادم رسول صاحب نے میری مدد کی اور فرمایا کہ اقرا سے، نبی کو ملا اقرا سے اور بندوں کو ملا فاتحہ سے۔ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ عالم الغیب کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہی ہوا کہ جو گزر گیا وہ بھی جانتا ہے، جو گزر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو گزرنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ دل کی بات جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ اس کو معلوم ہے کہ بندوں کو کس ترتیب سے دینا، تو جس ترتیب سے اے اللہ تو نے ہم کو دے دیا اسی ترتیب سے نبی کو کیوں نہیں دیا؟ یا جس ترتیب سے تو نے اپنے نبی کو دے دیا تھا اسی ترتیب سے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اقرا سے نبی کو دیا تھا تو اقرا سے ہمیں بھی دیتا، ان سے کہا تھا اقرا تو وہ ہم سے کہتے اقرا۔ یعنی قرآن کے نزول کی جو ترتیب ہے وہ ہمارے حصول کی ترتیب نہیں ہے، اور جس ترتیب سے بندوں کو قرآن حصول ہوا اس ترتیب سے نزول نہیں ہوا۔ یعنی اللہ دے رہا ہے جب محبوب کو تو ترتیب اور ہے، اور جب اللہ نے دیا بندوں کو تو ترتیب اور ہے۔ یہ قرآن کی ترتیب بدلی کیوں گئی؟
تو عشق و وجدان نے پڑھ کر رہبری کی. ہاشمی ترتیب اس لیے بدل دی گئی تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح ہیں, قرآن پانے میں رسول کے مثل ہیں. قرآن تو لوگوں کو سمجھا دو, بندوں کو بتا دو کہ جب قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح نہیں, قرآن پانے میں تو پھر قرآن سمجھانے میں بھی ہم رسول کی طرح ہیں, معنی بتانے میں بھی ہم رسول کی طرح ہیں. میں نے پوچھا مولانا ظفر صاحب سے, علامہ فرنگی صاحب, الف لام میم کا مطلب الف لام میم, تو کہا میں نہیں جانتا. یہ جواب دیا. پہلے مفتی سید شمس الدوحہ صاحب سے پوچھا کہ آپ تو بہت زبردست مفتی ہے اور واقعی عالم ہے, ذرا آپ بتائیے. تو نے کہا میں مفتی نہیں, کو مفتی انٹو مفتی اکول ٹو بھی کچھ کرو تو بھی میں نہیں جانتا. میں نے پوچھا چلے میں اپنے باپ سے پوچھوں. آپ نے پورے قرآن کا محدث اعظم ہند کے ہوتی ہوئی آپ نے ترجمہ کیا, معرف القرآن آپ محدث اعظم نے کہا میں نہیں جانتا. بھلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا بھائی عاشق رسول ہے, ذرا اس سے چل کر کے پوچھے الف لام میم کا کنزُل ایمان دیکھ لے, میں نے بھی ترجمہ نہیں کیا, میں نہیں جانتا. میں نے کہا چلے ان سے بھی پوچھے جو شیطان کی وسعت علمی سے بہت متاثر ہیں. شیطان کی وسیع ترین علم کا اقرار رکھتے ہیں, ذرا ان سے چل کے پوچھے کا شکر ہو یار, ہم ہر جگہ ٹانگ لڑا سکتے ہیں مگر الف لام میم کا مطلب ہم بھی نہیں جانتے. بڑے بڑے بھون میں ہم چلے گئے, بڑے بڑے بھون میں چلے گئے, بڑے بڑے تھانے دیکھ لیے, لیکن ہر جگہ سے یہ آواز آئی, چاہے وہ تھانہ رہا ہو یا بھون, آواز یہی آئی کہ آئی ڈونٹ نو, ہم نہیں جانتے. تو جب میں نے نبی سے پوچھا آپ کو, ہم جانتے تو ہیں مگر نہیں بتاتے. پتا چل گیا قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم چاہے عالم ہو جاؤ چاہے علامہ, چاہے دبلے رہو چاہے گاما, چاہے عالم رہو یا علامہ, چاہے دبلے پتلے رہو یا گاما, تم الف لام میم کے سمجھنے میں رسول کی طرح نہیں ہو. ایک باریک سی بات کروں, باؤنسر تو نہیں بنے گی. اچھا اگر 5% بھی سمجھ لیں گے تو بھی میں خوش ہو جاؤں گا, 6% سمجھیں گے تو بھی خوش, اگر مجمع میں 11% بھی سمجھ جائیں تو بھی خوش. دیکھیں چھٹی والی بات آ جاتی برکت سے یا 11ویں کی, کئی پرسنٹ سمجھتے ہو؟ کتنے بھی سمجھ جاؤ, تھوڑے سے تھوڑا بھی سمجھ جاؤ. ایک بات کہتا ہوں, الف لام میم کا مطلب علماء دین نہیں جانتے, اس کا صحیح معنی محدثین نہیں جانتے, اس کا ترجمہ مجددین نہیں جانتے, اس کا ترجمہ مجتہدین نہیں جانتے. ایک بات صاحب کہہ دوں, خود جبریل امین نہیں جانتے. اچھا کیا پوزیشن رہی ہوگی, تھوڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچو. اب جبریل امین رسول کے پاس آئے, بولے علی, رسول نے کہا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام, نبی بولے میں سمجھ گیا. جبریل بولے میم, نبی نے کہا میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تب رسول نہیں بولے کہ میں سمجھ گیا. توجہ چاہوں گا, ذالک الکتاب پہ نبی نہیں کہہ رہے میں سمجھ گیا, الف پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا, لام پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا, میم پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا, اور ذالک الکتاب سے نہیں کہہ رہے, کیونکہ ذالک الکتاب سے سمجھنا تو جبریل کے لیے بھی آسان ہے. جتنا جبریل سمجھ رہے ہیں اس کو نہیں کہا میں سمجھ رہا. جہاں جبریل نہیں سمجھ رہے ہیں وہاں نبی اپنی سمجھ بتا رہے ہیں کہ تم مطمئن رہو,
تم مطمئن رہو، تم نہیں جانتے الف کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا؟ تم نہیں جانتے لام کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا؟ تم نہیں جانتے میم کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا؟ تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں. فار دا سیٹسفیکشن آف جبریل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں سمجھ گیا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے. بڑا ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جس کا مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم. بڑا ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جس کا مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ دنیا اچھی طرح سمجھ جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے، مطلب بتانا نہیں، معنی سمجھانا نہیں. یعنی جبریل صرف مبلغ ہیں، معلم نہیں ہے. جبریل امین مبلغ ہیں، معلم نہیں ہے، ٹیچر آف پروفٹ نہیں ہے. تو جب میرا نبی فرشتوں سے نہیں پڑھتا تو مولویوں سے کیا اردو پڑھنے آئے گا؟ پھر اردو پڑھنے کے لیے انڈیا آنے کی کیا ضرورت؟ جب وہ طائر سدرا سے جس نے نہ پڑھا ہو، بلبل سدرا سے جس نے نہ پڑھا ہو، افضل الملائکہ سے جس نے نہ پڑھا ہو، دا گریٹسٹ اینجلس ان اینجلس سے جس نے نہ پڑھا ہو، وہ انڈیا آگے پڑھے گا. تو وہ بھی جب بھارت ہو جائے تب آئے گا. جب تک ہندوستان تھا وہ علامہ اقبال نے بھی کہا سارے جگہ سے اچھا ہندوستان ہمارا. اب وہ ہندوستان تھوڑی، اب تو بھارت ہے. وہاں پڑھنے آ جائیں گے، وہاں پڑھنے آئیں گے. قاری صاحب سچ بولو، سچ کی عادت بنی رہے گی، قبر میں بھی سچ بولنے کو چانس ملے گا. کیا بات ہے. کوئی بھی جگہ وہ سچ بولتے رہو. مدینے میں بھی وہ سچ بولے، ماں کا دودھ پی پی کے سچ بولے، نانا کا لعاب دہن چک کے سچ بولے، مکہ معظمہ میں زمزم پی کے سچ بولے، کھا پی کے سچ بولے، جب بھوکا پیاسا رکھا گیا تب بھی سچ بولے. بس سچ بولتے رہو. تو الف کا معنی تو ہے، اگر معنی نہیں تو یہ بے معنی ہو گیا، محمل ہو گیا. معنی تو ہے، لام کا بھی معنی ہے، میم کا معنی ہے، مگر پوشیدہ ہے، پردے میں ہے. آئی ڈونٹ نو. meaning ہے but that meaning we don't know what is its meaning. What is meaning of alif, what is the meaning of lam, what is meaning of meme. I mean what is meaning of alif, lam, meme. There is a meaning, Allah knows better, Holy Prophet knows better, but we don't know. Because the meaning is covered into alif, lam, meme. پوشیدہ ہے، غائب ہے. پوشیدہ ہے اور غائب ہے. الف میں پوشیدہ ہے، لام میں پوشیدہ ہے، میم میں پوشیدہ ہے. غائب ہے مگر اللہ جانتا ہے. غائب ہے مصطفیٰ جانتے. تو جب میرا نبی قرآن کا غیب جانتا ہے تو جہان کا غیب کون چھپا لے گا؟ ایسے پیارے رسول کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ایسے کہو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. اس کا ایک تفسیر ہے، پہلے وہ بیان کر دوں، پھر تو قرآن نے خود ہی تفسیر کر دی. ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم تک جو چلنے کی بات ہم کر رہے ہیں، جو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ سیدھا راستہ ہے کون؟ کس کی طرف ہمیں لے چلا؟ گائیڈ us to straight path, او اللہ guide us. Allah guide us where? To straight path. Who is straight path? In tafsir, who is straight path? A mufassir replied, Holy Prophet is straight path. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم ہے. Our beloved Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is
straight path. Oh Allah, guide us to straight path. This is Holy Quran. Oh Allah, guide us to straight path. And Prophet is straight path. It means, oh Allah, guide us to Prophet. When the Prophet is a straight path, it means if I am going to Prophet, I am going to straight path. I love Prophet, I love his Sirat-e-Mustaqim. Or I leave the Prophet, I leave Sirat-e-Mustaqim. تو یہ اللہ ہمیں رسول تک پہنچا دے. پھر what will happen after that? جب یہ اللہ تو ہمیں رسول تک لے جائے گا تو جا کے رسول سے پوچھو ان کا کیا کام ہے. Go and ask to Prophet what is your duty. This is the sympathy. کہ تم کو لے گیا رسول تک. یہ اللہ کا کرم کہ تمہیں رسول تک لے جائے. کہ رسول آپ کا کیا کرم. Holy Prophet, what is your own opinion about that person who came to you? آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ قرآن سے پوچھو میں کیا کرتا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. وداعیا الی اللہ. رسول داعی الی اللہ. رسول داعی الی اللہ. وہ اللہ تک لے جاتے ہیں. So he will guide to Allah. Allah will guide to Prophet. And Prophet will guide to Allah. اهدنا الصراط المستقيم. Allah guide us to Prophet. And داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Oh Holy Prophet, please send me to Allah. تو قرآن نے ایک طرف تو ہمیں یہ ذہن دیا کہ اللہ رسول تک لے جاتا ہے اور دوسری طرف قرآن نے یہ سمجھایا رسول خدا تک لے جاتے ہیں. اس سے پتا چلا اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ بندہ ڈائریکٹ آوے. اور سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ملا کو پسند کیوں ہے. اللہ کو پسند نہیں ملا کو پسند ہے. اللہ بڑا کہ ملا بڑا. کیوں حاجی عبداللہ اللہ بڑا کہ ملا. استغفر اللہ. ڈائریکٹ پر ایک لطیفے کی بات. میں تو کسی کو چڑھاتا نہیں, کسی کو نہیں. چڑھانے والے اتنے لٹریچر ہے کہ ہم کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. طبیعت عاجز ہے. میں اتنا کہوں گا بھائی, ارے میرے ساتھ ہی ذرا سوچ, دنیا میں تو ڈائریکٹ آیا نہیں, یہ جاتا کیوں ہے؟ اگر اللہ تک بولے دادا دربار جانا کائے کو, عرض کریں گے سرکار نقشبند کے یہاں پہنچنا ہے, مجدد الفسانی امام ربانی کے یہاں سرن شریف جا رہے ہیں, کائے کو اجمیر شریف خواجہ خواجہ کائے کو مخدوم علی الملت والدین علی احمد صابر رضی المولى تعالی عنہ کے یہاں جانا ہے کلیر شریف, کائے کو اللہ سے کچھ لینا, اللہ سے لینا ادھر جانا ہے ڈائریکٹ, مان ڈائریکٹ اللہ تک ڈائریکٹ. رحمان تک ڈائریکٹ. میں تو کہتا ہوں رحمان تو رحمان, تم قبرستان تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. اگر 4 کاندھے کا وسیلہ نہیں تو کم سے کم ایمبولینس کا وسیلہ, وہ ایک تابوت میں جس میں رکھ دیے جاتے اس کا وسیلہ. ارے آخر وسیلے ہی سے تو گھر سے باہر نکلو گے. اگر مان لو کوئی
کہتے ہیں میں ڈائریکٹ کا قائل ہوں، میرے بچوں میری لاش کو چھونا مت، میں خدا تک ڈائریکٹ جاؤں گا. تو خیر انگلینڈ میں تو ایک آدھ ہفتہ چل بھی جائے گا، مگر ملتان میں، لاہور میں، دلی میں مئی جون میں 45 ڈگری سیلسیس ہوتا، 115 120 فارنہائٹ، تو وہ تو وہیں رہ جائے گا جو ڈائریکٹ مر گیا، اس کے بچے باہر ہو جائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے وہ جو مہک ہوگی. اب اس وقت جو زلزلہ آیا ہے اس نے 40 45 یا 50 کا صفایا کیا تھے، اس پر کوئی انکوائری نہیں ہوگی. جو بمبئی میں کچھ ہوا تھا تو اس کی انکوائری ہو رہی ہے، یہ جو ہوا اس کی کوئی انکوائری نہیں کرے گا، کیونکہ جن فرشتوں نے یہ کیا اللہ کے حکم سے، وہ فرشتے ہاتھ میں ان کے نہیں آئیں گے. چھابا کچھ فرشتے تھے، انہوں نے زمین کو ہلا دیا اور 400-500 میل میں وہ ہل گیا، چلو ایک ڈپارٹمنٹ کام کر گیا. دوسرا فرشتوں کا ڈپارٹمنٹ جلنے بھی نہیں دے رہا، پانی برسا رہا، اتنا برسائیں گے کہ سڑ جاؤ گے. سب وسیلے سے ہو رہا، وہ زلزلے کے وسیلے سے. بمبئی میں آگ لگی تو RDX کے وسیلے سے، اور ہر کام وسیلے سے. بھئی ایک اللہ بغیر وسیلہ، اور وہ کہہ رہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تب بھی بے وسیلہ. بولے ہے وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، زکات وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، عمل صالح ہے. good deeds, our prayer 5 times prayer, my fast of Ramadan, Hajj pilgrimage, and Islamic takes on the name of zakat. یہ ہے ہمارا وسیلہ. میں کہا کم آن، نماز وسیلہ ہے؟ بولے ہاں. میں کہا یہ بتاؤ جو تم نے نماز پڑھی ہے وہ مقبول ہے کہ نہیں؟ گرانٹیڈ اور ریجیکٹڈ. نماز مقبول ہے کہ نامقبول؟ یور پریئر فجر، یا آپ نے ابھی مغرب پڑھی ہے نا، یہ آپ کی مغرب مقبول ہو گئی کہ نامقبول ہے؟ صوفی عبد الغفور صاحب سے پوچھو گے نا تو یہ کہیں گے اللہ ہی بہتر جانے، میرا تو کام ہے پڑھ لینا، میں نے میاں پڑھ لیا. اگر انہوں نے مقبول کیا تو ان کا فضل ہے، اور نامقبول کیا تو ان کا عدل ہے. عبد الغفور، میں نے عبد الغفور کا عبد الوہاب تھوڑی کہا ہے، ویسے عبد الوہاب میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے. نام تھوڑی غلط ہوتا ہے، کام غلط ہوتا ہے. نام تو بہت اچھے ہوتے ہیں، کام غلط ہوتے ہیں. میرے مالک تو فجر قبول کرے نہ کرے، ظہر کو مانے نہ مانے، میری عصر کو تسلیم کرے نہ کرے، منظوری دے نہ دے، مغرب کو قبول کرے نہ کرے، یہ تیرا کام. پڑھتے رہنا میرا کام، اور اسے مانتے رہنا میرا اسلام، اور یہی ہے میرے نبی کا پیغام. تو مانے تو تیرا انعام، قبول کر. میں آئی ڈونٹ نو، کوئی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا میری فجر مقبول ہے، کوئی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج مقبول ہے، کوئی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زکات مقبول ہے، کوئی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا اس کا نیک عمل مقبول ہے، کوئی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا غریبوں کی مدد کرنے کا کام مقبول ہے. مقبول پر قسم نہیں کھا سکتا. تو وہ عمل، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکات جس کے مقبول ہونے پر ہم قسم نہ کھا سکیں، وہ تو وسیلہ بن جائے. اور جو رسول مقبول ہے، رسول مقبول ہے، جس کے مقبول ہونے کی ہم قسم کھا سکتے ہیں، جس کے مقبول ہونے کی ہم قسم کھا سکتے ہیں، وہ اس سے بڑا وسیلہ ہے. تو وسیلہ ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے وسیلہ ضروری نہیں تو جھگڑا مت کرنا نہ. کوئی کہے وسیلہ ضروری ہے، آپ کہیے بے شک، نو ڈاؤٹ، وسیلہ از کمپلسری، ایسینشیل، ویری امپورٹنٹ.
बोले नो डाउट, वसीला इज नॉट इंपॉर्टेंट, वसीला इज यूजलेस, वी आर नॉट नीडी ऑफ वसीला, नो डाउट, दोनों ठीक है। आप कहेंगे ये कौन सा मौलवी नया आया है, वसीला जरूरी है, बेशक, वसीला जरूरी नहीं है, बेशक, आपको हो जाएगा शक, दोनों कैसे बेशक, वसीला जरूरी, नो डाउट, वसीला जरूरी नहीं है, नो डाउट, बहुत बड़ा डाउट, ए ग्रेट डाउट, बिग डाउट, बोथ आर नो डाउट, वसीला जरूरी है, नो डाउट, वसीला जरूरी है, नो डाउट, नहीं जरूरी है, नो डाउट, ये दोनों बात सच है, रियली दोनों सही है, वसीला जरूरी है ये भी ठीक, वसीला जरूरी नहीं है ये भी ठीक, और जब दोनों ठीक तो झगड़ा करने की जरूरत क्या, सिर्फ समझ लो कि दोनों ठीक। कैसे दोनों ठीक? एक बात बताओ, हजरत इस छत पर जाने के लिए कोई रास्ता है? इस छत पर यहां पर आने के लिए 2 सीढ़ी है, 1 2, और छत पे जाना हो तो 12-14 सीढ़ी होगी, तो सीढ़ी के वसीले से जब ऊपर जाओगे तो सीढ़ी का वसीला चाहिए ना, और ऊपर जाना है तब लिफ्ट का वसीला लो, 52 50 मंजिले पर जाना है, 50 फ्लोर, तो लिफ्ट का वसीला लो। 1 किलोमीटर ऊपर जाना है साहब, तो बोले हेलीकॉप्टर का वसीला लो, और ऊपर जाना है बोइंग का वसीला लो, और ऊपर जाना है जंबू जेट का वसीला लो, और ऊपर जाना है 200 मील तक हवा है, द एयर 200 माइल्स फ्रॉम द अर्थ, उसके बाद क्या है ये जानना है, स्पुतनिक का वसीला लो, जहाज बेकार है, और ऊपर जाना है तो रॉकेट का वसीला लो। क्या मतलब, जितना ऊपर जाना हो उतना ही मजबूत वसीला भी हो। अरे इतना ही ऊपर आना था तो ये काफी है, लेकिन और ऊपर जाना है तो मजबूत भी ना हो, और ऊपर जाना है तो उससे मजबूत लिफ्ट, और ऊपर जाना हो तो एरोप्लेन, और ऊपर जाना हो तो रॉकेट, जितनी ऊंचाई उतनी मजबूती। तो मेरे खुदा से ज्यादा कोई बुजुर्ग बरतर नहीं, मेरे खुदा से ज्यादा कोई बुजुर्ग बरतर नहीं, और मेरे नबी से ज्यादा कोई मजबूत तर नहीं। तो ऊपर जाने के लिए न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची छत पर जाने के लिए वसीला चाहिए, ऊपर जाने के लिए 1 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए जहाज का वसीला, हवाई जहाज एरोप्लेन का वसीला लो, लेकिन किसी को छत पर से ढकेल दो तो नीचे आने के लिए किसी वसीले की जरूरत। 1 किलोमीटर ऊपर ले जाओ और दरवाजा खोल के प्लेन का और ढकेल दो, 1 किलोमीटर से मौलवी साहब नीचे आ रहे हैं, और बीच में कोई जिन्नात आवे, मे आई हेल्प यू, शट अप, आई एम नॉट नीडी ऑफ वसीला, आई एम गोइंग डायरेक्ट। बात समझ गए? वसीला जरूरी है कब, जब ऊपर जाओ, वसीला जरूरी नहीं है जब नीचे जाओ। तो जिन्हें ऊपर जाना है वहां वसीला है, जिन्हें नीचे जाना है वहां वसीला है। पता चला, इस्लाम तक जाना है तो पीर का दामन पकड़ लो, रूहानियत तक जाना है तो पीर का दामन पकड़ लो, मंदिर तक पहुंचना है तो दाता का दामन पकड़ लो, और रसूल तक पहुंचना है तो गौसे आजम का दामन पकड़ लो, फारूक आजम का दामन पकड़ लो। फारूक आजम का ये सारे बुलंदियां इसलिए हम लिए चले जा रहे हैं कि जैसा जाना होता है वैसा ही सहारा लेते हैं। कुछ ऊपर जाना है तो पीर ने पहुंचा दिया, कुछ और ऊपर जाना है तो पीर ने पहुंचा दिया, पीरों के पीर तक पहुंचा दिया। उसने पीरों के पीर तक, जब वलियों के पीर तक हम पहुंच गए तो उसने नबियों के पीर तक पहुंचा दिया, नबियों के पीर तक।
چاہے اجمیر کا خواجہ ہو یا لاہور کا داتا ہو یا بغداد کا غوث الورا ہو، سب کا کام نبی تک لے جانا۔ اللہ نے جب چاہا کہ عمر مسلمان ہو جائیں تو کہاں لے گئے؟ اللہ نے جب چاہا عمر ابن خطاب دادا گیری چھوڑو، اے عمر بدماشی چھوڑو، اے عمر لفڑا جھگڑا بند کرو، شراب نوشی خلاص کرو، یہ ریپ یہ ایول سین، اور چاہا کہ یہ مسلمان ہو، توبہ کریں، تو کہاں سے اٹھایا؟ کعبے سے ہٹا کے، کعبے سے اٹھا کے نبی تک۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی میں نے حضرت عمر سے عالم خیال میں پوچھا، حضرت عمر ایک بات بولو، اللہ ملا کب؟ بھائی ٹائم کب ہے تو شارٹ میں پوچھو، شارٹ میں جواب ملے گا۔ اللہ ملا کب؟ پوری ہسٹری نے ایک زبان میں جواب دیا، رسول اللہ ملے جب۔ تب بغیر رسول کے حضرت عمر کامیاب نہیں ہوئے، یہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب حضرت عمر والا اسلام ان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر تو بغیر رسول اللہ کے اللہ تک گئے نہیں، یہ بغیر رسول اللہ کے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا سنو، عمر میں ہم میں فرق ہے، عمر کو رسول کا نور ملا، ہم کو امریکہ کا گھور ملا۔ اللہ ملا کب؟ رسول اللہ۔ اب ہوا کیا تھا؟ یہ خبری ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں، چغل خور، بڑے چغل خور ہوتے ہیں، اور یہاں تو کچھ زیادہ ہوں گے کیونکہ یہاں کام ہی نہیں ہے، ایک دن سائن کرو، 15 دن بیٹھ کے کھاؤ۔ اب بیکاری کرے گئے، وائف لائف میں کم ہے، لائف میں وائف کم ہے، تب چلو اس کے گھر میں جا کے چائے پیئیں گے، اس کا کان بھریں گے، اسے حضرت آپ کو فلاں ایسا کہہ رہا تھا، مولانا آپ کو وہ ایسا کہہ رہا تھا، ٹرسٹی صاحب آپ کو ایسے، چیئرمین صاحب آپ کو، مسجد کے امام صاحب آپ کو وہ یہ کہہ رہا، چغلی بغیر کمیشن کے۔ دو سنیوں کو لڑا دینا، دو گھرانوں کو لڑا دینا، میاں بیوی میں ڈسپیوٹ پیدا کر دینا، اور ڈسپیوٹ پیدا کر کے فٹ پاتھ سے دیکھنا کہاں تک کٹے۔ ارے چغل خورو، چغل خوری کیوں کرتے ہو؟ ہوا خوری کرو، روٹی خوری کرو، کچھ کھاؤ تو چغلی کیوں کھاتے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں روٹی نہیں جو روٹی کھا لو؟ چغلی کھاتے ہو، جھوٹی قسم کھاتے ہو، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کھانے کی چیز اچھی روٹی کھا لو، چاول کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، جھوٹی قسم کھاؤ، آگے چل کے جوتا کھاؤ، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ چغلی مت کھاؤ۔ وہ چغلی کھاتا تھا جو رسول کی نظر میں آ گیا تھا۔ وہ قبرستان سے حضور جا رہے تھے، دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو میرے رسول کی نگاہوں میں وہ چغل خور آ گیا۔ تو چغلی کھاؤ گے نا، نبی کی نظر میں آ جاؤ گے کہ چغلی کھاتا۔ ایسے ایک چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا، آج 5 مسلمان ہو گئے، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے، 30 ہے، لا لا کے خبر دے رہا ہے، بغیر کمیشن کے عمر کو بتا رہا، بھڑکا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب سنا تم نے؟ کہا کیا؟ کہا 39 ارب بکے مسلم، 39 مسلمان ہو گئے۔ کیا بولے؟ 39 ہو گئے۔ کیسا غصہ آیا، تلوار نکالی۔ حضرت عمر کفر کی حالت میں تو تھے ہی، اسی حالت میں تلوار کو ہوا میں لہرا کے بولے کیا 39 ہو گئے، اب میں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ بس جتنے ہو گئے اب میں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ 40واں ہونے نہیں دوں گا۔
تم سمجھو گے نہیں میں آگے بڑھوں گا سب سمجھ جاؤ. بولے 40واں نہیں ہونے دوں گا. غصے میں تھا. یہ غصے ہی میں لوگ کہتے ہیں 40واں ہونے نہیں دوں گا. کیا بولے؟ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ 40واں نہیں ہونے دوں گا. اچھا ایک بات بولو, جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ میں 40واں نہیں ہونے دوں گا تو کس حالت میں تھے؟ کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں. معلوم ہے اسی حالت میں لوگ یہ بولتے ہیں. بولے 40واں نہیں ہونے دوں گا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی دیکھ رہی ہے. کیا بولا؟ ہاں تو کیا بولتا ہے 40واں نہیں ہونے دوں گا؟ چل تو چل. کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو 40واں نہیں ہونے دوں گا؟ تو بندہ ہے کیا بولتا ہے؟ ہاں 40واں نہیں ہونے دے گا. بڑا ہے 40واں نہیں ہونے دوں گا. تیری حیثیت کیا ہے 40واں نہیں ہونے دوں گا؟ تو چل چل ابھی آگے پتا چلے گا 40واں تو ہی ہے. کلیئر ہو جائے گا 40واں تو ہی ہے. اور جب سنیوں نے سنا, توجہ چاہوں گا, جب سنیوں نے سنا کہ حضرت عمر 40واں ہیں تو ہر سنی نے قسم کھا لیا ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے. ہم 40واں نہیں, ہم فاروق اعظم کو نہیں چھوڑیں گے. ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے. تو پہلے رسول ملے پھر خدا ملا. تو رب کا کام ہے صراط مستقیم تک لے جانا, نبی تک لے جانا, اور نبی کا کام ہے خدا تک لے جانا. ایک علمی بات کہہ کے گزر جاؤں, جب تک وہ نبی تک نہیں پہنچے تھے, جب تک عمر مصطفیٰ تک نہیں پہنچے, ایک ایک قدم قتل رسول میں اٹھ رہا ہے, ایک ایک قدم کفر میں اٹھ رہا ہے, ایک ایک قدم بغاوت میں اٹھ رہا ہے. مگر جب میرے نبی نے خدا کی طرف پلٹا دیا تو ایک قدم بھی بغاوت میں نہیں اٹھا, ایک قدم بھی گناہ میں نہیں اٹھا. معلوم ہوا جس کے پاس نبی نہیں وہ گنہگار ہوتا ہے, وہ غدار ہوتا ہے, وہ کفار ہوتے ہیں. اور جن کے پاس نبی کا پیار ہوتا ہے وہ محبوب پروردگار ہوتے ہیں. بتاؤ کہ جس نبی نے اسلام کے سکون کے لیے دعا کیا ہو, جس نبی نے اسلام کے سکون کے لیے مکے والے کے لیے دعا کیا, اور وہ عمر مکے والا ایمان والا ہو گیا, تو جب اسلام کے سکون کے لیے نبی دعا کرنے سے نہیں رکتے تو پھر اپنے خون کے لیے بغداد والے کے لیے کتنی دعا کی ہوگی, پھر کربلا والے کے لیے کتنی دعا کی ہوگی, پھر اجمیر والے کے لیے کتنی دعا کی ہوگی. کہ جسے اسلام کا سکون اتنا پیارا ہے اسے اپنا خون کتنا پیارا ہوگا. آج ہم جس کا جشن یہاں منا رہے ہیں وہ نبی کی دعا ہے, علی کی ادا ہے, فاطمہ کی رضا ہے, خدا کی عطا ہے, جنت میں لے جانا جس کا پتہ ہے. اور جو ان کو بھول گیا اسلام کی نظر میں لاپتہ ہے, پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ آئے, پیدا ہوئے, پڑھنے گئے. پڑھنے کا زمانہ ہے, میں اتنا بتا چکا, اب آ گیا پڑھنے کا زمانہ ہے. فرینڈ سرکل ہوتا ہی, 2-3 طلباء میں اسٹوڈنٹس میں جان پہچان ہوئی. تو اس میں ایک آدھ لڑکے بڑے ہوتے ہیں, تیز ترار,
ایسا ایسا سوال ڈھونڈ کے رکھیں گے کہ جس کا جواب لوگ نہ دے سکیں. معمہ، علمی معمے، انسالوڈ پرابلمز. اسی زمانے میں بغداد میں ایک ولی تھے، ان کی شہرت تھی کہ اللہ والے ہیں. غوث حضرت سید عبد القادر جیلانی ہیں. ابھی وہ صرف سید عبد القادر جیلانی ہیں. ان کے ساتھیوں نے تو سرکار جیلانی نے کہا زمانے طالب علمی میں آؤ چلو ان کی زیارت کریں. مجھے تو کچھ کہنا سننا نہیں ہے، صرف حضرت کو دیکھ کے چلاؤں گا. خدا واسطے جانا ہے، نہ کوئی مراد ہے، نہ کوئی نیت ہے، نہ طلب ہے، نہ ضرورت ہے، محض عقیدت ہے، شوق زیارت ہے، اور اس میں لذت اطاعت ہے. دوسرا بولا میں ایسی بات کروں گا تو خوش ہو کر میری مراد پوری کر دیں، میرا مطلب پورا ہو جائے. اور جو ایک تھا تو چلو غنیمت تھا، تو غنیمت تھا. تیسرا بولا میں تو ایسا سوال کروں گا کہ ان کی فقیری کی درجیاں اڑ جائیں گی. دیکھتا ہوں کتنا بڑا درویش ہے، کیونکہ کوئی عارف ہیں بڑے صوفی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. ولی ہو ہی نہیں سکتا جو عالم نہ ہو. ٹھیک کہہ رہا کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، اور دوست بنا لیا ہے تو جاہل نہیں رکھتا. اس لیے کہ وہ ہماری تمہاری طرح ملا نہیں ہے کہ دارالعلوم کے ذریعے عالم بنائے. وہ اللہ ہے، علم لدنی دے دے کیا کرو گے؟ خواجہ خضر کو بھیجتے پڑھانے کے لیے کیا کرو گے؟ مانا کہ جاہل کو دوست نہیں رکھتا، مگر جسے دوست رکھتا ہے اسے جاہل نہیں رہنے دیتا. مانا کہ اس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، کسی کی آنکھ سے پڑھا ہے. مانا کہ اس نے کتابوں سے نہیں پیا ہے، مگر کسی کی نظروں سے پیا ہے. مانا کہ اس نے مدینے میں کچھ نہیں دیکھا ہے، کسی کے سینے میں دیکھا ہے. یہ مانا کہ وہ کسی دارالعلوم میں نہیں گیا ہے، مگر دارالنور میں گیا ہے. اس لیے اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، اور جسے دوست بنا لیتا ہے اسے جاہل نہیں رکھتا. اب وہ بات تو کریکٹ تھی، لیکن بے عزتی کرنے کا حق کسی اسٹوڈنٹ کو حاصل ہے. بولا میں ان کی انسلٹ کروں گا، دھجی اڑا دوں گا، مولویت دیکھ لوں گا، بڑا درویش بنا پھرتا ہے. 3 کوشچن کڑے کڑے، انسالوڈ، نو ریپلائی، چھانٹ کے گیا. اب یہ تینوں جب گئے بزرگ کے بعد، ایک کی نیت ذلیل کرنے کی، ایک کی دنیا دارانہ نیت، اور ایک بلا نیت. ایک بلا نیت. 3 ساتھی گئے. جیسے ہی ان کے حجرے میں پہنچے حضرت نے آنکھ کھولی، اور وہ کڑک مولوی. 3 questions selected by him, very hard question, unsolved, nobody can solve, so tough, very tough question. He went with 3 questions. وہ حضرت نے آنکھ کھولی، بولے سن تیرا پہلا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. تیرا دوسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. تیرا تیسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ. اور سن تو بہت بڑا مولوی بنے گا مگر کافر مرے گا. بول دیا. اور اس کو بولے دنیا داری کے نیت سے آئے تو سن، تو عالم بننے کے بعد تجھ کو ٹھیک سے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. اور ان سے بولے ارے بغیر نیت کے تم آ گئے اللہ واسطے اس چھوٹی سی عمر میں. تو سنو، عالم ہونے کے بعد تم ایک وقت وہ آئے گا کہ کہو گے کہ روئے زمین پر سارے ولیوں کے کاندھے پر میرا پیر ہے. یہ تیسرا وہی ہے. وہ اپنے وقت کے غوث تھے جن کی زیارت کے لیے سب گئے تھے. اور وہ تیسرا تو ہوا کیا؟
मुना बहुत तीनों आलिम होकर के निकले, तो वो जिसने सवाल किया था वो बहुत बड़ा आलिम हुआ, बहुत बड़ा मुनाजिरेबाज हुआ, बड़ा मुनाजरा करता रहा, यहूदियों को ललकारता रहा, ईसाइयों को ललकारता रहा। उसके बाद जब उसका नाम बहुत बड़ा हुआ तो आंख में एक यहूदी आ गई, एक वो यहूद के घर की लड़की को क्या कहेंगे मिसवाई साहब, किस किस्म की वो मिस हुई, वो निगाह में आ गई, और आने के बाद इस्लाम मिस हो गया, और नतीजा ये कि उसमें चला गया। उसने कहा भाई मैं तुमसे निकाह तो कर लूंगी, शादी कर लूंगी, मगर यहूदी मजहब इख्तियार कर लो। माज़अल्लाह वो इस्लाम छोड़ के उधर चले गए, मुर्तद हो गए। और ये जो नमाज नहीं पढ़ पाएगा, इसका हशर ये हुआ कि इसका बिजनेस बहुत डेवलप कर गया, हरदम थोड़ी थोड़ी देर के बाद खबर आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद रकम आ रही है, अब गिनो तो रखो। उसने जैसे 5000 रकम गिर गया, असर का वक्त अभी रुक रहा, 10 मिनट असर का वक्त है, अभी रुक रहा, गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक घंटी गिन करके दूसरी, अब हजरत नमाज पढ़ लीजिए 5 मिनट, रुको अभी पढ़ते हैं, अच्छा ठहरो, फिर उसने 4 रकत पढ़ी, फिर बैठ गया। यदि जी लगा के नमाज ही नहीं पढ़ पा रहा है, आगे रुपया, पीछे रुपया, नीचे रुपया, ऊपर रुपया, दाएं रुपया, बाएं रुपया, वो रुपयों में घिर गया, तिजारत में फंस गया, और वक्त ही नहीं निकाल पाता था नमाज के लिए। और तीसरा जो बिला नियत गया था, सिर्फ मोहब्बत में गया था, सिर्फ हकीकत में गया था, सिर्फ अल्लाह वास्ते गया था, वो गौसे आजम बन गया। और फिर दुनिया ने देखा कि उसने ये ऐलान कर दिया कि ऑन द शोल्डर ऑफ द औलिया अल्लाह इज माय रॉक, मेरा पैर वलियों के कांधों पर है, ये उसने ऐलान किया। और जो जितना झुकता गया ये ताराफ में, उतना बढ़ता गया अपनी मंजिलों में। जो जितना झुकता गया ये ताराफ में, वो उतना बुलंद होता गया अपने मुकामात में। वो गौसे आजम का ये जश्न है। जानते हो गौसे आजम ने कभी जुल्म नहीं किया, जुल्म नहीं किया। अब हम भी जुल्म न करें, लेकिन हम तो ये जानते ही नहीं जुल्म कहते किसे। व्हाट इज जुल्म? बात बोलते रहते हो अखबार में, इंडिया में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, बोस्निया में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, हमारे घर में ये फला से फला पर जुल्म। ये जुल्म कहते किसको है? व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ जुल्म? टू चेंज द प्लेस इज जुल्म, चेंजिंग अ प्लेस। जगह को बदल देना जुल्म है, यही डिफिनीशन है जुल्म की। गैर महल नहीं, गैर महल में किसी चीज को रख देना। हम और क्लियर कर दें, हर चीज की फिक्स जगह है ना, फिक्स जो चीज है उसका एक फिक्स प्लेस। एवरीथिंग हैज फिक्स प्लेस। इफ यू विल पुट दैट थिंग इन फिक्स प्लेस, दैट इज जस्टिस। और इफ यू विल चेंज द प्लेस, दिस इज जुल्म। तब्दीलिए मुकाम, तब्दीलिए महल का नाम जुल्म है। मसलन ये बताइए कि जूते की जगह कहां है? पांव। अब उसको कोई गले में लटका के चले तो लोग कहेंगे इसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज। और टोपी की जगह कहां है? सर है। अगर कोई टोपी दोनों पैर में बांध के सड़क पर चले तो ये जुल्म है। जो चीज जहां है, जिसका जहां हक है, उस हक को उसी जगह रखना इंसाफ है, और उस हक को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह कर देना जुल्म है। मुझे जीने का हक है, हक है। दिस इज माई फंडामेंटल राइट टू ए लाइफ। तो मेरी जान को मेरी बॉडी में रहने दो, यही इंसाफ है। अगर किसी ने मेरी जान ले ली तो मेरी रूह को बदल कर दूसरी जगह पहुंचा दिया, यही जुल्म है। तो मर्डर इसीलिए जुल्म है कि उसमें रूह की जगह बदल गई।
اور اگر میں نے آپ کا مرڈر کر دیا، میں نے آپ کی جان لے لی بلا وجہ، تو میں نے اپنے جینے کا حق کھو دیا، میرا رائٹ آف لائف ختم ہو گیا۔ میں نے جب آپ سے آپ کی لائف لے لی تو اپنی لائف کھو بیٹھا۔ اب جج صاحب نے مجھ کو پھانسی پہ لٹکا دیا تو یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی لائف کا حق کھو بیٹھا تھا، اب کھو جانے کی جگہ لگا دیا، وہی انصاف ہے۔ تو قاتل کی جان لینا انصاف ہے، اس لیے کہ وہ اپنی لائف کا حق کسی کی لائف لے کر کھو بیٹھا، اب وہاں رہنے دینا ظلم ہے۔ اسی لیے جج تمہاری زندگی کو تم میں رہنے نہیں دیتا، پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے۔ اسلام تمہارے اندر رہنے نہیں دیتا، تمہیں قتل کر دیتا ہے، کیونکہ تم نے کسی کو قتل کر کے اپنے قتل ہونے کی راہ ہموار کی ہے۔ ہاں، پہلا قتل غلط تھا، دوسرا قتل صحیح ہے۔ آپ ایک بتاؤ، کسی کے گھر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 20 سال کی بیوی ہو، 20 years old wife and 20 years old real sister، تو دونوں عورت ہے نا، سیم ایج، سیم کوالٹی، سیم کلر پاسبل، لیکن جو بیوی کی جگہ ہے وہ بیوی کی جگہ ہے، اور جو بہن کی جگہ ہے وہ بہن کی جگہ۔ صرف جگہ بدل دو گے ظلم ہو جائے گا، صرف جگہ بدل دو گے تو ظلم ہو جائے گا۔ بہن کو بیوی کی جگہ لانا ظلم ہے، اور بیوی کو سگی بہن کی جگہ رکھنا ظلم ہے۔ تم نے عورت نہیں بدلی ہے تو ظلم کیسے ہو گیا؟ بولے جگہ بدلنے سے ظلم ہے۔ تو جو چیز جہاں کی ہے وہی رکھو، جو بیوی کی جگہ ہے وہ بیوی کو دینا انصاف ہے، بہن کی جگہ رکھنا ظلم ہے، جو بہن کی جگہ ہے وہ بہن کو دینا انصاف ہے، اسے بیوی کی جگہ رکھنا ظلم ہے۔ تو جس کی جو جگہ ہو اس کو وہیں رکھو، اسے ہٹاؤ مت۔ غوث اعظم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کسی کے جگہ کو ہٹایا نہیں، ظلم کبھی کیا ہی نہیں۔ اور یہی چیز سمجھ جاؤ تو آج غوث اعظم کا ایک درس سمجھ میں آ جائے گا۔ آج غوث اعظم کی اولاد کی زبان سے تمہیں غوث اعظم کے گھر کی ایک بات معلوم ہو جائے گی کہ تم بھی ظلم مت کرو۔ ظلم کہتے ہیں تبدیلی محل کو، ظلم کہتے ہیں چینج آف پلیس کو، ظلم کہتے ہیں ٹرانسفر آف رائٹ کو، ظلم کہتے ہیں جگہ کے بدل دینے کو۔ یہ مان گئے؟ تو اب یہ بتاؤ، یہ تاج مجھ میں ہے، ہاشمی کے اندر ہے یا ہاشمی کے باہر ہے؟ باہر ہے۔ یہ ایبا میرے اندر ہے کہ باہر ہے؟ آپ کے سر پر رکھی ہوئی ٹوپی اندر ہے کہ باہر ہے؟ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، یہ سب باہر ہے۔ میری بیوی بچے میرے اندر نہیں ہے، باہر ہیں۔ پیدا تو باہر ہی ہوئے، بچپنا باہر گزرا، جوان باہر ہوئے، میرے ماں باپ باہر ہیں، میرا کاروبار بولو باہر ہے، میری فیکٹری، میرا بینک اکاؤنٹ، میرا چرچا، میری فیم، میری شہرت، میری بڑائی باہر ہے۔ میرا کچن، اسٹینڈرڈ آف لیونگ باہر ہے، میری ایجوکیشن، میری کوالٹیز سب باہر ہے، میری عزت و عظمت، میری تقریر کا چرچا، کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈ سب باہر ہے، میری دولت، میری عزت، مائی پاور، مائی ویلتھ، مائی ٹائٹل سب باہر ہے۔ تو اب ان کی فکس جگہ کہاں ہوگی؟ باہر ہی ہوگی۔ تو یہ بیوی، بچے، جان و مال، عزت و عظمت و حشمت و دولت، ٹائٹل، پاور اینڈ ویلتھ، فیکٹری، مل، روپیہ، پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، یہ سب باہر ہے۔ بیوی بچے سب باہر ہیں، تو انہیں باہر رکھو، اندر کیوں لے آئے؟ دل کے اندر کیوں لائے؟ جگہ کیوں بدل دیا؟
دل میں بیوی کیوں ہے، دل میں بیٹا کیوں ہے، دل میں بیٹی کیوں ہے، دل میں دولت کیوں ہے، دل میں احساس علم کیوں ہے، دل میں ٹائٹل دل میں کیسے آ گیا، یہ تیرا پاور دل میں کیسے آ گیا، یہ دولت دل میں کیسے آ گئی، یہ جان دل میں کیسے آ گیا، یہ تو نے پاکستان کو دل میں کیسے رکھ لیا؟ ہم نے تو باہر بنایا تھا، میرے باپ نے باہر بنایا تھا، میرے باپ داداؤں نے بنایا تھا، آپ نے بنایا تھا تو باہر بنایا تھا، اسے اندر کیوں کیا؟ یہ انڈیا اندر کیوں ہے، یہ بنگلہ دیش اندر کیوں ہے، پاکستان اندر کیوں ہے، یہ ہند سندھ اندر کیوں ہے؟ اسے خدا نے جب باہر دیا ہے تو باہر رکھو، باہر رکھ کے خیال رکھو، باہر رکھ کے سیوا کرو، باپ کا پیر چومو مگر باہر رکھ کے، ماں کے قد کا بوسہ لو مگر باہر رکھ کے، بیوی کا حق ادا کرو باہر رکھ کے، بچوں کی پرورش کرو باہر رکھ کے، اندر نہ لاؤ، اندر نہ لاؤ ورنہ جگہ بدل جائے گی، ورنہ جگہ بدل جائے گی۔ تو پھر یہ اندر کس کی جگہ ہے، یہ اندر کس کی جگہ ہے؟ تو کعبہ بولا مکے میں جو یہاں ہے، اگر تیرا دل کعبہ بن جائے تو اس کا جلوہ وہاں ہے، تیرے دل میں ہے۔ یہ مظہر صفات ربانی ہے، یہ مورد الطاف رحمانی ہے، یہ جلوہ جانانہ کی جگہ ہے، یہ جلوہ جانانہ کی جگہ ہے، یہ نور یار کی نورانیت کی جگہ ہے، یہ اللہ کے نور و تجلی کے چمکنے کی جگہ ہے۔ وہ کعبہ جو حجر سے بنا اور ہے، یہ بشر سے بنا اور ہے۔ تو تو اپنے دل کو کعبہ بنا لے، اور کعبہ بنانے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ بنانے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت نہیں، there is no need of construction at all، تعمیر کی ضرورت نہیں ہے، بنانے کی ضرورت نہیں۔ کعبہ بنایا نہیں جاتا، کعبہ بنایا نہیں جاتا، میرے نبی نے ہی مجھے سکھایا کعبہ بنایا نہیں جاتا۔ میرے نبی نے جب کعبے کو کعبہ کیا ہے، میرے نبی نے جب کعبے کو کعبہ کیا ہے تو بنیاد نہیں کھودی، میرے نبی نے جب کعبے کو کعبہ کیا ہے تو دیوار نہیں بنائی، میرے نبی نے جب کعبے کو کعبہ کیا تو چھت نہیں بنائی۔ حتیم اگر باہر ہو گیا ہے تو رہنے دیا، اندر بھی نہیں کیا، جو جیسا تھا ویسے ہی رہنے دیا۔ پھر نبی تم نے کیا کیا؟ یہ کعبہ کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا میں اندر گیا، جتنے بت تھے نکال دیا، جتنے بت تھے نکال دیا، جتنے بت تھے نکال دیا، کعبہ کھڑا کھڑا کعبہ ہو گیا، کعبہ کھڑے کھڑے کعبہ ہو گیا۔ معلوم ہوا دل کو کعبہ بنانا ہے تو اس میں جتنے بت ہے نکال دو، عزت کا بت نکال دو، انا کا بت نکال دو، ایگو کا بت نکال دو، میں پٹھان ہوں نکال دو، میں پنجابی ہوں نکال دو، میں سندھی ہوں نکال دو، میں کشمیری ہوں نکال دو، میں انڈین ہوں نکال دو، میں پاکستانی ہوں نکال دو۔ جب دل میں کچھ رہے گا ہی نہیں تو کھڑے کھڑے کعبہ بن جائے گا، کھڑے کھڑے کعبہ بن جائے گا۔ وہ ہے غوث اعظم جس کے دل میں اس کے خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، جس کے دل میں اس کے خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کھاتا ہے تو پوچھ کے، پیتا ہے تو پوچھ کے، اٹھتا ہے تو پوچھ کے، اے خدا تیری رضا سے ہٹ کے، تیری مرضی سے ہٹ کے، تیری مرضی کے ہٹ کے میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں بولوں گا نہیں۔ تو خدا کے کرم نے بولا کہ جب تو میرے خلاف بولتا ہی نہیں تو جو تو بول دے گا وہ میری رضا ہے، جو تو بول دے گا وہ میری رضا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 11ویں کا جشن منانا خدا کے انتخاب کا جشن ہے، 11ویں کا جشن منانا خدا کی رضا کا جشن ہے۔ جو خدا والے ہوں گے جلوائے شان قدرت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام
المتقين والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے مالک الملک یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہدیہ درود و سلام اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ اے رب کائنات آج تیرے غوث کی یہ محفل منعقد کرنے والے دوستوں نے جس ذوق اور شوق کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا، جن جن ساتھیوں نے قدمِ دل میں سکھنے اس میں حصہ لیا، جتنے احباب یہاں تیرے محبوب کی نعتیں پڑھنے کے لیے آئے، جتنے قاری قرآن آئے، جتنے حفاظ آئے، یا اللہ جتنے علماء آئے اور جتنے یہ تیرے نبی کے غلام آئے، سب آنے والے سننے اور سنانے والوں کا یہ سننا اور سنانا قبول فرما۔ رب کائنات ہم سب پر کرم فرما، ہمارے سینوں کو بیٹی نہ کر، اپنے نور کا گنجی نہ کر، پیارے رسول کا مدینہ بنا۔ اے رب کائنات حق پر چلا، حق پر زندہ رکھ، ابھی پر موت عنایت فرما۔ اے رب قدوس تیرے محبوب کے خاندان کے ایک عظیم چمکتے ہوئے آفتاب کا بیان سنا، رب کائنات ان کے علم اور عمر اور عمل میں مزید برکت عطا فرما، اور ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تا قیامت قائم اور دائم رکھ، رات دیر قائم اور دائم رکھ۔ رب کائنات ہمیں تقوی اور طہارت نصیب فرما، غوث اعظم کے غلاموں کو غوث اعظم کی سیرت کے کچھ پرتو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب کائنات ہم 11ویں شریف صرف سننے سنانے کی حد تک نہ منائیں، اے الہی تیرے محبوبوں کے ایام ہم صرف رسم کے طور پر نہ منائیں، اے الہی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اگر میلاد پاک کی محفل ہو یا عرس پاک کی محفل ہو یا 11ویں پاک کی محفل ہو، ان محفل کو منا کر اے اللہ ہماری بیرونی اور اندرونی طور پر یا اللہ ہمیں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات ہیں ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرما، جھوٹ سے محفوظ فرما۔ الہی اگر ہم نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں تو ہمیں پکا سچا سچا نمازی بنا۔ غوث اعظم کی محفل پاک کے صدقہ میں اگر ہمارے مال حلال نہیں ہے تو ہمیں لقمہ حلال کی توفیق نصیب فرما، حرام کمائی سے محفوظ فرما، حرام لقمے سے محفوظ فرما۔ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں سب کی نیک دلی حاجاتوں کو حاضر فرما۔ رب قدوس جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ رب کائنات جتنے مشکلات میں پھنسے ہوئے بہنیں اور بھائی ہیں ہمارے ان کی مشکلات دور فرما۔ رب قدوس ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا، الہی ہماری گردن میں سرور عالم کی غلامی کا پٹا مضبوط کر دے۔ اے اللہ تو توفیق عنایت فرما کہ مسلمان اپنے سینوں میں جذبہ جہاد بیدار کر سکے، جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ بوسنیا کشمیر فلسطین بغداد صومالیہ سوڈان الجزائر افغانستان ہندوستان جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، الہی اگر ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں تو ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات